اسی بات کے اوپر شیعوں کی تکفیر ہوتی ہے، اسی بات کے اوپر شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے، اسی بات کے اوپر جو ہے شیعہ علماء کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حال ہی میں شیعہ علماء علامہ اظہر عباس حیدری گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی ریزن، اس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزن اور وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ اکثر اہل سنت برادران ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع علماء جو ہے وہ توہین صحابہ کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ شیعوں علماء کے اوپر FIR کرواتے ہیں اور ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ آئیے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاج الدین حیدری صاحب کے بیٹے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پولیس کے ساتھ، پولیس ان کو گرفتار کر کے لے کر جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو یہ آپ نے ویڈیو آپ کو ہم نے دکھایا، ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے، اور ویڈیوز کے اوپر لکھا ہے کہ وہ حق زہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتا تھا۔ اور آج آپ کو ہم قاری سخاوت صاحب کی ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں، جو کہ وہ دیوبندی تھا، اہل تشیع ہوا ہے، اور لوگ تو دھڑا دھڑ شیعہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ پھر کیا کریں گے؟ جب لوگوں کو حقائق معلوم ہوتے تو پھر وہ شیعہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو ہم ایک ایسے دیوبندی قاری سخاوت صاحب کی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ کیوں ہوئے تھے۔ تو ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، میرا دل چاہتا ہے بھائی اشرف صاحب، جی جی، میں مسئلہ تمہیں وہ سناؤں جس مسئلے نے مجھے شیعہ کیا تھا، ہوں سمجھا؟ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں نا، داڑھی میری جو ہے یہ شیعوں کے ممبر والی نہیں۔ اچھا، اس ویڈیوز میں یہ وہ بتائے گا کہ شیعہ جو ہے یہ صحابہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان کا صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے، اور وہ یہ بھی بتائے گا کہ جب وہ اہل سنت تھا، دیوبندی تھا، تب وہ شیعوں کو سمجھتا تھا کہ شیعہ واقعی صحابہ کو نہیں مانتے۔ جب وہ پھر شیعہ ہوا تو وہ کہتا ہے دراصل صحابہ کو ماننے والے ہی شیعہ ہیں، دوسرے تو ایکٹنگ کرتے ہیں صحابہ کو ماننے کی۔ جی، اس داڑھی کا اور ممبر کا جوڑ نہیں ہوتا، ویسے ہی دور سے داڑھی کو دیکھ کے بندے ہی بے شمار کر چڑھتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھے؟ تو اس کے داڑھی کا اور ممبر کا جوڑ نہیں ہے۔ میری داڑھی ثابت کر رہی ہے کہ آپ جتنے مولوی سن رہے ہیں سارے نسلی شیعہ سن رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں۔ جب بھی شیعوں پہ اعتراض ہوتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور جب میں بھی شیعہ نہیں تھا میں بھی کہتا تھا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں کو پڑھا نا تو میری سمجھ میں آ گیا یہ جو کہتے ہیں نا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اصل میں یہ بے وقوف خود صحابہ کو نہیں مانتے۔ صحیح، تو سمجھا، ہمارا تمہارا ماننے کا کلیہ علیحدہ ہے، طریقہ علیحدہ ہے، اصول علیحدہ ہے۔ شیعہ اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں کہ جس طرح رسول نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس طرح صحابہ کو مانتے ہو جیسے تم کو مولویوں نے سمجھایا۔ تمہارا اور ہمارا ماننے کا کلیہ علیحدہ ہے، قانون علیحدہ ہے، طریقہ علیحدہ ہے۔ اگر تم پھر بھی ضد پہ اڑے ہو، تمہیں مولویوں نے ضد میں ڈالا ہے کہ قوم شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو لکھ لو قوم شیعہ کے صحابہ رسول کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، لکھو۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہے، لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ واہ بھائی واہ، انہوں نے کہا ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، حرام زادہ ہے۔ ممبر کے اوپر انہوں نے گالی دے دی ہے، کن کو؟ شیعوں کو۔ کیا بات ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے جائز بات کی ہے، انہوں نے گالی نہیں دی۔ واقعی شیعہ توہین کہاں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے۔ آگے سنتے، آگے کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ شیعہ ہی نہیں، لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ اور سنا دنیا والو، وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں، لعنتی ہے اور اصلی حرام زادہ ہے جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے۔
دیکھیں یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا، انہوں نے معیار بتا دیا ہے، کیونکہ یہ معیار اس طریقے سے انہوں نے بتا دیا کہ پہلے یہ سنی تھے، پھر یہ دیوبندی ہوئے، اور یہ اپنی مجالس میں بتاتے کہ یہ انہوں نے اہل حدیث کی، یعنی کہ تمام اہل سنت کے جو 4 ان کے وہ ہے امام، ان کی انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد یہ لوگ، یہ علامہ صاحب قاری سخاوت صاحب شیعہ ہوئے ہیں، اور تمام ریسرچ کرنے کے بعد یہ جو ابھی یہ انہوں نے بات کہی ہے کہ جو ابھی آپ کو سناتے ہیں، ریپیٹ کر کے سناتے ہیں، یہ سنیے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شیعہ ہی نہیں، لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ اور سنا دنیا والو، وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں، لعنتی ہے اور اصلی حرام زادہ ہے جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے۔ اگر لوگ اس معیار کو ایکسیپٹ کر لیں، پوری دنیا میں جتنے بھی شیعہ سنی ہیں وہ کبھی بھی اختلافات نہیں کریں گے، کیونکہ بات ہی ختم ہو جائے گی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری کرے اس کو ٹائٹل دیا جائے کہ یہ صحابی ہے، سچا صحابی ہے، اور اس کی عزت اہل تشیع بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مولانا صاحب معیار بتا رہے ہیں۔ یہ کیوں آپس میں شیعہ سنی اتنے عرصے سے جھگڑا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں؟ تو یہ مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اتنے عرصے سے شیعوں کے مولوی بھی جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں، سنیوں کے مولوی بھی تقریریں کر رہے ہیں، تو اس مسئلے کو کیوں نہیں حل کیا جا رہا؟ کیوں بے گناہ لوگوں کو جو ہے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں توہین کے، جس نے توہین کر دی ہے؟ سب سے پہلے توہین کا معیار بنایا جائے۔ یہ مولوی صاحب معیار بتا رہے ہیں کہ معیار کیا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بات سمجھے؟ علی امیر المومنین جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، آل محمد کے دشمن کو کچھ بھی نہیں مانتے۔ اچھا جاؤ پھر نہیں مانتے، قاری سخاوت کی جان تو جا سکتی ہے، لیکن آل محمد کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہنے دیں گے۔ ہم صحابہ کو مانتے رہیں گے، پہلے بھی مانتے تھے، اب بھی مان رہے ہیں اور مانتے رہیں گے صحابہ کو، منافقوں کو نہیں۔ ہم صحابہ کے ماننے والے مانتے ہیں۔ لکھ لو، اگر کو لکھ رہا ہے تو لکھے۔ تو جی ان کی آپ نے تقریر سنی، اور یہ شروع سے جو تقریر ان کی سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہ آپ کو بات بتاتا ہوں جس بات سے میں شیعہ ہوا۔ پھر انہوں نے اس ٹاپک کو شروع کر دیا کہ شیعوں کے اوپر الزام ہے کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور اسی بات کے اوپر شیعوں کی تکفیر ہوتی ہے، اسی بات کے اوپر شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے، اسی بات کے اوپر جو ہے شیعہ علماء کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے کہ سب سے پہلے معیار قائم ہو کہ کون جو ہے وہ صحابہ کے دائرے میں آتا ہے اور کون نہیں آتا، اور یہ معیار یہ مولانا بتا رہے کہ جو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ وفا کرے وہ صحابی ہوتا ہے، جو آل محمد کو ذبح کرے، جو قتل کرے، وہ صحابی نہیں ہوتا۔ دراصل یہاں پر یہ بات ہے کہ وہ کہتے کہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور اتنا بے دردی سے قتل کیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ان کے اہل بیت کو، ان کے 6 مہینے کے بچوں کو قتل کیا گیا، جوان علی اکبر شبیہ رسول کو، مولا علی اکبر کو قتل کیا گیا، اور بعد میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کہ یہ معاملہ اللہ جانے اور یزید جانے۔ تو یہ کتنی زیادتی ہے! یہاں پر کسی عام انسان کے ساتھ ایسا کیا جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کو سزا نہ دی جائے؟ اس نے دوسرے انسان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور اس کو چھوڑ دیا جائے، عدالت میں نہ لے کر جایا جائے، جیل کے پیچھے مت لے کر جایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ جانے اور اللہ جانے۔ یہ معیار
یہ بتائیں کون سا قانون ہے؟ یہ اسلام کا قانون ہے؟ نہیں۔ پھر تو یہ اس دنیا میں عدالتیں، یہ قانون، یہ تو پھر ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کو قتل کرے، وہ کوئی بھی جرم کرے اور بعد میں معافی مانگ لے کہ بھائی میں تو معافی مانگتا ہوں۔ اور آل محمد وہ ہے کہ جن کی محبت شرط ہے مسلمان ہونے کی، جن کی محبت دلیل ہے جنت جانے کی، کہ ان کے ساتھ محبت ہوگی تو جنت ملے گی، ورنہ حج، نماز، روزے جو مرضی کرتے پھرو، جنت کہ آپ کو بو یا خوشبو کچھ بھی نہیں، جنت بھول جائیں۔ تو یہ کیسا معیار ہے؟ آخر مرنا ہے، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلام یا امام مہدی، سلام یا قائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تحفہ یا علی مدد تمام مومن مسلمانوں کو۔